وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں، اور ایک عظیم احسان وہ اس پاکستان جو کہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اس کا حصول ہے. جس طرح اس کے حصول کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور جوانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، علماء کرام نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس ملک کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تمام تر مسلمان ایک ہو کر، ایک آواز ہو کر، ایک قوت ہو کر انہوں نے اس ملک کو حاصل کیا. اللہ نے ان کی اس محنت میں برکت دی. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہم ایک قوت بن جائے، اور ہم آپس میں مل کر تمام قسم کی نفرتیں، تمام قسم کی قدرتیں بلا کر اس ملک کے تحفظ کو اپنا ایک اہم ترین مشن سمجھ لیں، اور اس ملک کی حفاظت سب سے اہم ترین ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ یہ ملک ہوگا تو ہم مسلمان بچیں گے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے یہ دینی ادارے اور ہمارے دینی اعمال بحال ہوں گے. مجھے پتہ ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس وقت ہمارے مسلمان ایسے بھی موجود ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے. خاص طور پر ہمارے پڑوس ہندوستان میں، وہاں کے میں دیکھتا ہوں بہت سارے علماء اور بہت سارے وہاں کے رہنے والے، شاید ان کی مجبوری ہوگی، وہ اپنے ملک کی حمایت میں اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آوازیں تو بلند کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو آج اسلام کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. وہاں پر کئی طرح کے آوارہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے گھروں کو، ان کے محلوں کو، ان کے مساجد کو اور ان کے مدارس کو مسمار کرنے اور بدامنی کے شکار کرنے کی کوشش میں ہمیشہ رہتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ آزادی حاصل کر کے ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت امن اور سکون کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. وہ چاہے تراویح کی نماز ہو، وہ جنازے کی نماز ہو، وہ فرائض ہوں، وہ سب کے سب ہم اللہ کے فضل سے امن کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا ہے. تو اس ملک کے بقا میں ہماری عبادات کی بقا ہے، اس ملک کے بقا میں ہمارے دینی اداروں کی بقا ہے، اس ملک کے بقا میں ہماری معیشت کی بقا ہے. اس ملک کے بقا کے لیے ہم سب کو مل کر اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر اس ملک کے مفادات کو آگے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو اس اسلامی نظریے کے بنیاد پر بننے والے ملک کے ساتھ وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ وفاداری دراصل اسلام کے ساتھ ہماری وفاداری ہوگی، اور اگر ہم اس ملک کے ساتھ غدار بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان شہداء کی قربانیوں کے ساتھ غداری کریں گے جن کی قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین اور سنہرا ملک عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد اور شاد رکھے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے، اور کتاب اور سنت کو اس ملک کا دستور اور قانون بنانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. پیغام پاکستان یہ پیغام اسلام ہے. ہم نے اسلام کی خاطر محنت کر کے، قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا. اس کی حفاظت، اس کو قائم دائم رکھنا ہماری سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. امن کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، نظام عدل کے حوالے سے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اس کو آگے لے کر جائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے بنائیں گے اور پاؤں سے ڈھا دیں گے، ہمارے اسی ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی خرابیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے اس کی اصلاح کرنی ہوگی، معیشت کا نظام درست کرنے کے لیے اس کی اصلاح کرنی ہوگی، آپس میں جو نفرتیں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، ایک دوسرے کے موقف کی اور سوچ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہری نظام تھا مکہ کا، حلف الفضول، اس کے ایک معاہدے میں آپ شریک ہوئے کہ مدینے مکے کا نظام کیسے چلے گا، جو وہاں کا بلدیاتی نظام ہے، وہاں کا شہری نظام ہے، امن کیسے قائم ہوگا، فیصلے کیسے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کے رسول نے کافروں کے ساتھ ایسے معاہدے فرما دیے کہ یہ امن قائم ہو جائے اور شہر کا، ملک کا اور شہری نظام چلے، تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کے قریب ہو کر اور اخلاص کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ہم اپنی پوری کوشش کریں، اور ہم میں سے ہر ذمہ دار جو ہے وہ اس حوالے سے محنت کرے اور اس پیغام کو آگے بڑھائے۔ اللہ جل شانہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس ملک کے ساتھ محبت کرنے کی، اس کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ مسلمانوں کے مسائل کے لیے تمام لوگوں کو یکجا ہو کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ گزشتہ دنوں سویڈن میں دوبارہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس پر ابھی ملک عظیم پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی گئی۔ یہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ناموں سے رسالت پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کبھی نہ قرآن کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ختم نبوت کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اسلام ہے، اس کے بعد ہمارا ملک عظیم پاکستان ہے، جس کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر کہ ملک دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں ہمیں آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن الحمدللہ اس ملک میں رہنے والے اور تمام عالم اسلام کے مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے عقائد پر چلتے رہیں، نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑے، نہ اپنا مسلک چھوڑے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے اگر تمام عالم اسلام کے مسلمان یکجا ہو کے، ہم زبان ہو کے ان ملک دشمن طاقتوں کے خلاف جو قرآن کے توہین پہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو قرآن کے ایک کے بعد دیگر توہین کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر سب مل کے انشاءاللہ ایک ساتھ ہو کے، اتحاد ہو کے، وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام کا بالا بالا ہوگا۔ تمام اسلام کے مسلمان ایک زبان ہو کے اپنے اہم چیزوں پر، مشترکات پر ہم یکجا ہو جائیں اور آواز بلند کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد اسلام کا غلبہ ہوگا اور دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین پروگرام یہاں انہوں نے سجایا ہے، گلدستہ سجایا ہے۔ ہم سب کو اب وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح پروگرام کرائیں اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو قریب سے دیکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ خداوند ہم سب کو اس ملک کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔